سورہ شعراء آیت 162 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول بھیجا گیا، پیغام لے کر بھیجا گیا، امین امانت دار، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اس میں کسی کو کوئی شک نہ رہے۔ یہ آیت دیکھیں، جتنے انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے اس سورہ مبارکہ میں، یہ 3-4 آیتیں بار بار سیم وہی آیتیں رپیٹ ہوئی ہیں۔ بتایا کیا گیا، پیغام کیا دیا گیا کہ ہم نے جس قوم کی طرف جو رسول بھیجا اس نے آ کر کیا پیغام دیا۔ پیغام ایک ہی تھا، ایک ہی پیغام تھا، اور ہر ایک قوم کو بار بار وہ بتایا گیا۔ ان کو تو الگ الگ سے بتایا گیا تھا نا، ہمیں ان کو جو پیغام دیا گیا تھا وہ جو تھا وہ ہمیں سب کا جو ان کا پیغام تھا ہم تک پہنچایا گیا۔ ہم پر تو ذمہ داری بڑھ گئی، ہمیں کتنی دفعہ سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ باتیں جن کو ہم ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں اتنی اہم ہیں جو ان کو بار بار رپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ رسول اور وہ جو امانت لے کر آئے وہ کیا تھی؟ وہ اللہ سے تعلق اور محبت کا پیغام تھا۔ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے والی باتیں تھیں، اپنی اصلاح، اپنے آپ کو درست رکھنے والی باتیں تھیں، وہ قانون اور قاعدے تھے، وہ نصیحتیں تھیں، وہ خبردار کرنے والی باتیں تھیں جو ان تک پہنچائی گئیں۔ اور انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کا طرز عمل ان کے ساتھ کیسا رہا۔ ان طرز عمل کی وجہ سے، ان کے ایسے طرز عمل کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اس دنیا میں عذاب دیا گیا انہیں، اور اس عذاب کا ہم بس تصور ہی کر سکتے ہیں، اللہ معاذ اللہ۔ آپ دیکھیں مختلف قوموں کے ساتھ جو ہوا، ایسی تیز ہوائیں چلیں جنہوں نے اٹھا کر ان کو پٹخ کر مارا، ان کے پرزے کر دیے گئے، ایسی ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، ایسے ان پر بارش برسائی گئی، ایسا طوفان آیا کہ اس کے اندر ڈوب گئے، وہ سب کچھ ان کا ڈوب گیا۔ یہ ان کی باقیات تک کو ختم کر دیا گیا، کسی چیز کو نہ چھوڑا گیا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ مالک ہے، اس کے ساتھ جو خلاف ورزی کرے گا جو پھر اس کی وہ سزا دیتا ہے۔ ہم آپ اپنی سوچوں میں بیٹھے رہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو وہ ذات چاہے گی۔ اگر آج وہ ذات ہمیں مہلت دے رہی ہے تو ہمارے پاس سدھرنے کا موقع ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع ہے۔ یا تو پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر اپنے اوپر گناہوں کا اور بوجھ لاد لیں گے۔ اللہ یہ قرآن میں فرماتے ہیں، پھر ہم ان کی سرکشی میں اور کھینچتے ہیں، ان کی مدت کو اور بڑھاتے ہیں، تاکہ وہ اس حال کو پہنچیں کہ جب ہم ان کی سرزنش کریں، جب ہم ان کی گرفت کریں تو ان کو خوب سزا ملے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کی جزا کی طرف جا رہے ہیں یا سزا کی طرف جا رہے ہیں۔